بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دیا جس نے پہرا ختم نبوت کا، دیا جس نے پہرا ختم نبوت کا، اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ اس خادم کی خدمت پہ وفا کے راستے کا ہر مسافر کہے گا، وفا کے راستے کا ہر مسافر کہے گا کہ تم کھڑے تھے۔ ایک معذور شخص بہت سارے لوگوں کو چلنا سکھا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تحفظ نبوت رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کو اس کی ڈبلنگ بند کرتے ہوئے آواز کھول رہے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی مہربانی ہوگی کوئی بندہ اپنی نشست چھوڑ کے نوٹ پھینکنے کے لیے آگے نہ آئے۔ اگر نوٹ ہی کمانے ہوتے تو رستے میں اور بڑے کام تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نوٹ پھینکنے کے لیے آگے مت ہیں۔ آپ کی مہربانی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے میرے نبی کا دین سن لو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، کوئی بندہ اٹھ کے آگے نہیں آئے گا۔ ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بولے تو صحیح یار، ہو بھی جائے تو خیر ہے یار، کون سے میں نے یہاں پہ رہنا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے انصاف کرنا، ناراض نہیں ہونا میری بات سے۔ محفل ہے، سٹیج ہے، ممبر ہے، میں ادب کے ساتھ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ جو عورت سرے بازار ناچتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے ہوتا ہے، بولو تو صحیح ہے، اور ممبر رسول پہ ہمارے نزدیک بازار میں اور ممبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیندار کی خدمت نہیں کرنی۔ میرے نبی کی حدیث سنیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ممبر سے نعت سنا کے نیچے اترے نا، تو میرے نبی نے نعت خان کو تحفہ کیا دیا؟ حضور نے اپنی کالی کملی اتاری اور حسان کو دے دی۔ خدمت منع نہیں ہے، جاتے وقت جان بھی دے دو تو کم ہے۔ جس نے آپ کا ایمان تازہ کیا، جاتے وقت اس کو اپنی جان بھی دو تو یار وہ آپ کا ایمان تازہ کر کے گیا ہے۔ لیکن خدا کے واسطے، خدا کے واسطے بازاروں والے کام میرے نبی کے ممبر پہ اچھے نہیں لگتے۔ جاتے وقت جان دے دو، کس نے منع کیا یار؟ دین میں کوئی منع نہیں خدمت کرنا۔ میرے نبی نے خود نعت خان کی خدمت کی ہے، اور تحفہ بھی کیا دیا؟ اپنی چادر ہی عطا کر دی۔ ٹھیک ہے، خدمت کریں، جاتے وقت جان بھی دیں تو اعتراض ہے، لیکن خدا کے واسطے میرے نبی کا ممبر ایسے کاموں سے بچا کے رکھیں جو کام بازاروں میں ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے مزاج کے خلاف باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں سٹیج والوں سے بھی اور نیچے والوں سے بھی۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ کیا ہے کہ میں وہ اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ مولویوں کو چوڑ کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، مولویوں کو چوڑ کرنے والے بولو تو صحیح یار، اپنی باری آری چپ کر کے کون لوگ ہیں؟ خیال کیا کریں، خدمت کریں، اپنی جان بھی دیں تو، لیکن بازار والے کام ممبر رسول پہ۔ میں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ مجمع میں پتہ نہیں کون سا ایسا غریب بیٹھا ہوگا جس کے گھر میں 2 وقت کھانا بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، جب اس کے سامنے نوٹ اڑتے ہوں گے اس کے دل پہ کیا چلتا ہوگا؟ نبی کی محفل میں آ کے بھی بندہ ٹوٹ کے جائے تو وہ میرے نبی کا ذکر ہوگا۔ کسی نے پوچھا تھا، غالباً امام غزالی کا قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کون سی موسیقی حرام ہے؟ سب سے زیادہ کون سی موسیقی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ امیر کے برتنوں کے چمچوں کی آواز جو غریبوں کے کانوں میں پڑے وہ حرام ہے۔ احساس کریں، یہ میرے نبی کا میلاد ہے، میرے نبی کا ذکر ہے۔ ہم سب اس عقیدے کے مالک ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ سب اس عقیدے والے ہو نا کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے میرے حضور تشریف فرما۔ آپ خود فیصلہ کریں، حضور کے سامنے ایسے کر سکتے ہو؟ حضور کے سامنے ایسے کر سکتے ہو؟ یا تو پھر عقیدہ چھوڑ دو یا یہ کام چھوڑ دو۔ محفل میرے حضور کی،
جلوہ گر میرے حضور، اور حضور کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں؟ احساس کریں، احساس کریں۔ ہماری محافل اس لیے پر اثر نہیں رہی، ہماری محافل میں اثر اس لیے نہیں رہا۔ لوگ آتے ہیں، اب ماشاءاللہ غالباً 7 ساڑھے 7 بجے کے آ کے بیٹھے ہوں گے، 4.5 5 گھنٹے ہو گئے ہیں ٹھنڈی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر 5 گھنٹے بعد جب اٹھ کے جائیں اور پلے کچھ نہ پڑے، آنے کا ثواب تو لکھا گیا لیکن اس کو فائدہ کچھ نہیں ہو گیا۔ 5 گھنٹے بعد بھی آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ احساس کریں، میرے نبی کا ذکر ہے، اس پہ تھوڑی توجہ کیا کریں یار۔ ادب، سب سے بڑی بات ادب ہوتی ہے۔ اب ادب سننا، ادب کیسا ہوتا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ کا ادب کیا تھا؟ میری طرف دیکھیں گے تو حدیث سمجھ آئے گی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ناک کی ہڈی کے اوپر یوں ہاتھ رکھتے تھے اور پھر حضور سے باتیں کرتے تھے کہ آواز بھی تیز ہو کہ میرے حضور تک نہ پہنچے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ سننے، بعض اوقات میرے نبی یوں گھوم کے دیکھتے ابو بکر کیا رہا ہے۔ حضور ابو بکر کے ہونٹوں سے پہچانتے تھے ابو بکر بات کیا کر رہا ہے۔ یہ ادب ہے میرے حضور کی مجلس کا۔ ادب کریں گے تو سبھی کچھ مل جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا، دیا ختم نبوت پہ پہرا جس نے، اس خادم کی خدمت پہ۔ میں نے بس اعلیٰ حضرت کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کرنا، اس کے بعد ایک بات اور کروں گا اور دعا کے لیے مائک ان کے سپورٹ کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ایک بندہ جاتا تھا تو اپنے جیسے ہزاروں چھوڑ کے جاتا تھا۔ پہلے ایک بندہ جاتا تھا تو اپنے جیسے ہزاروں چھوڑ کے جاتا تھا۔ اسے بھی کہنا چاہوں گا، بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو نا اپنے معاملات سے دور رکھتے ہیں، کچھ بتاتے نہیں ہیں، اور جب اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اس واسطے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو تیار کرو۔ جو بات میں نے آپ سے گوش گزار کرنی ہے، بس آخری بات ہے، اور میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ظاہر بات آپ صبح سے تھکے ہوں گے، سر درد آتا ہے، اتنی دیر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خادم صاحب کے مشن کو جاری رکھیں، دین کی خدمت کریں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی نسلوں میں سے کم از کم ایک بچہ دین پہ لگا دو، اپنی نسلوں کو عالم دین بناؤ۔ اس کی میں ایک سادہ سی آپ کو مثال دیتا ہوں، تھوڑی توجہ کریں گے تو باتیں آپ کو سمجھ آئیں گے۔ ہمارا المیہ بلا کیا، جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا، باپ، اس کے جوان 5-6 بیٹے ہوتے ہیں، باپ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ باپ کے سر پہ کھڑے ہو کے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، یار آ کے میرے باپ کو غسل دے کے جاؤ۔ سوچو اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا، جس نے کم از کم نہلانے والی اولاد بھی نہیں کمائی۔ اس باپ کی زندگی کی کمائی کیا ہے، جس کو غسل بھی غیر دیں، جس کا جنازہ بھی غیر پڑھیں، جس کو دفن بھی غیر پڑھیں۔ تو میرے بتاؤ اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ وہ باپ زندگی میں کچھ نہیں کما کے گیا۔ میں بڑی معذرت سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس اولاد پہ آپ کو بڑا مان ہے نا کہ میرے پتر نے، میریاں باواں نے، خدا کی قسم یہ آپ کے جنازے میں خاموش کھڑے ہوں گے، ان کو تو آپ کی بخشش کی دعا کرنی بھی نہیں آتی۔ کم از کم اپنی اولاد کو اتنا تو تیار کرو نا کہ کم از کم آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جنازہ پڑھ سکے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، اولاد سلوک بھلا کیا کرتی ہے؟ ماں باپ کا سالانہ ختم ہو یا چیلم ہو نا، بیٹھ کے قرآن کا ایک رکوع نہیں پڑھتی، اور مدرسوں میں جا کے 100 قرآن پاک لے آتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، مدرسے کے پڑھے ہوئے قرآن کا انکار نہیں ہے، وہ اپنی طرف بجا ہے، لیکن ایک پلڑے میں مدرسے کا 100 قرآن ہو اور ایک طرف سگے بیٹے کا ایک رکوع ہو، تو جو ٹھنڈ باپ کو ایک رکوع سے پڑھنی ہے 100 قرآن سے نہیں پڑھنی اس کو۔ ہم نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ اور میرے بھائی، جس تیرے بچے نے تیری زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اس نے تیرے مرنے کے بعد کہاں پڑھنی ہے؟ چیلم ہو تو ساری برادری آ جاتی ہے، سالانہ ختم ہو ساری برادری آ گئی۔ میں کوئی سال ثواب کا منکر نہیں ہوں، لیکن ایک بات کو یاد رکھو، سال بعد ختم دلانے سے بہتر ہے کہ بیٹا اور بیٹی اتحیات میں بیٹھے
اور کہے ربنا اغفر لی والی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ پھر دیکھو ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی ہم تو ایصال ثواب کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی توجہ سے میری بات سنیے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے نا اتنا پھل اچھا ہوتا ہے۔ ختم پہ جائیں تو پھل لے کے جاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے جا کے یہ کہا ہے کہ بھائی میں تیرے باپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے لایا ہوں، یاسین پڑھ کے لایا ہوں؟ کبھی کسی نے کہا؟ نہیں۔ ہم تو رسم و رواج نبھانے کے لیے ختم دلاتے ہیں۔ اور ظلم کی انتہا بلا کیا؟ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں بے ہوش ہو جاتی ہیں نا کہ باپ چلا گیا، ماں چلی گیا، ٹھیک 3-4 منٹ کے بعد وہی بیٹیاں چاولوں کی پلیٹیں پکڑی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہیں آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ اور اس سے بڑا دکھ بلا کیا ہے؟ جو بیٹا اپنے باپ یا اپنی ماں کو دفن کر کے بھی گلی کے کنارے پہنچتا نا تو وہ دور سے آواز لگاتا ہے سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ یہ میرے نبی کا دین ہے؟ کیوں ظلم کرتے ہو؟ آؤ میرے نبی کی حدیث پاک سنو۔ جس وقت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا نا تو میرے نبی اپنے گھر آئے، آ کر اہل خانہ سے فرمایا کہ اہل جعفر پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا پکاؤ، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ یہ میرے نبی کا دین ہے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ جس کا باپ چلا گیا، خاندان کا سیاںا سمجھدار بندہ جا کے اس کے کان میں پوچھتا پتر کنیا دیگاں پکانی ہے، اور جس کی جنت چلی گئی، جس کے سر کا سائیں چلا گیا، اب اس سے پوچھ رہے ہو کتنی دیگیں پکانی ہے؟ میرے بھائی دنیا سے سبھی نے چلے جانا ہے، کم از کم اپنی نسلوں میں اتنا شعور چھوڑ کے جاؤ کہ مرنے کے بعد آپ کو کیا چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ یار میرے پاس نہ تو گلا ہے ایسا، نہ کوئی ترنم ہے، اور نہ مجھ سے کوئی زور لگتا ہے، سادی باتیں ہیں یار، مہربانی آپ کی تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ ظلم کی انتہا بھلا کیا ہوتی ہے؟ ہم جب کسی کے ہاں جنازے پہ جاتے ہیں نا، جنازے پہ جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی فاتح خوانی کے لیے چلے گئے، جنازے کے لیے چلے گئے، آپ خود فیصلہ کریں جو چیز ہم لے کے جاتے ہیں کیا وہ مرنے والے نے کھانی ہے؟ نہیں۔ بولو یار، کس نے کھانی ہے؟ لوگوں۔ تو مرنے والے کے لیے کیا لے کے گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا کل کو ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ کم از کم اپنی نسلیں تیار کر جو۔ نہلانے والا بیٹا اپنا ہو نا، اپنا باپ میں 100 عیب بھی نکل ہے تو کسی کو بتائے گا نہیں، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میرا باپ ہے۔ اور نہلانے والا غیر ہو تو کبھی چھپائے گا نہیں۔ آپ کو میری بات یوں سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، تھوڑی توجہ کیجیے گا، ایک مثال میں ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے اور مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو، کون ہو؟ ڈاکٹر۔ تھوڑا بولو صحیح ہے۔ تو جنازے میں زیادہ لوگ کون ہوں گے؟ ڈاکٹر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مرنے والے کا بیٹا اگر انجینئر ہو تو جنازے میں دکاندار ہو تو کاروباری ہو تو سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو پھر بتاؤ جنازے کی شان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اپنے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور میرے بھائی جس اولاد بڑا مان ہے نا، بڑا مان ہے، خدا کی قسم یہ مرنے کے بعد کام نہیں آنی۔ اپنی زندگی میں ان کو تیار کر کے جاؤ۔ ہم جو سلوک کر رہے ہیں نا کل کو ہمارے ساتھ بھی ہونا یار، احساس کریں۔ محفل میلاد کریں، ضرور کریں، گج وج کے کریں، گلی گلی کریا نگر نگر کریں، لیکن ایک انصاف آپ نے کرنا ہے۔ یہ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں کیا فجر کی نماز میں اتنے ہوں گے؟ نہیں۔ محفل قبول ہو گئی؟ میں محفل کا منکر نہیں ہوں میرے بھائی، لیکن ہمیں توجہ کرنی چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی حضور کو کتنے کی ٹھنڈ پا رہے ہو؟ ابھی عشاء کے نماز میں اتنے لوگ تھے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فجر میں اتنے ہوں گے؟ محفل قبول ہو گئی؟ اللہ کرے ہو جائے، میں انکار تو نہیں کر رہا، لیکن احساس کریں یار، احساس کریں۔ بس آخری جملہ کہہ کہ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں یار،
وقت خاصا ہو گیا، سردی ہے، لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہے. بس ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں آپ، جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک ساتھی تھے مولانا عبدالحی لکھنوی. یہ پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے دوست تھے، ساتھی تھے، تحریک پاکستان کے کارکن تھے. عبدالحی لکھنوی کے دور کے اندر نا ایک درزی تھا، درزی. بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے، جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. آپ کے دور میں ایک درزی تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی مسجد میں کسی کے جنازے کا اعلان سنتا، دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا. اب پڑوس کے دکاندار اس کو طنز کرتے تھے، یا تو بڑا عجیب بندہ، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازے کے لیے چلا جاتا ہے. تو اس نے کہا باؤ جی میں سنیا جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا. وقت گزرتا گیا. مولانا عبدالحی لکھنوی تحریک پاکستان کے کارکن تھے، ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے آپ کے. انتقال ہو گیا. تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ مولانا عبدالحی لکھنوی کے جنازے کا اجتماع 1,00,000 سے اوپر ہوا، اور تاریخ کے الفاظ ہیں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شریک نہ ہوئے، اتنا رش تھا عبدالحی لکھنوی کے جنازے کے اندر. جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے نا، تو جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ وضو کر کے فارغ ہو گئے. مجمع میں اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ بھی پڑھ کے جائیے گا. اب جو لوگ وضو کر رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہ بھی شریک ہو گئے. جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا، اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. تو ہم کس کے پاس کس کی رضا کے لیے جاتے ہیں؟ ہم تو جنازے میں کھڑے ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں یار میں نانا آندہ تیرے پتر نے کہا میرے پیو کے جنازے تے نہیں آیا، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت کیا ہے؟ میں نانا آندہ تو انہیں کی کہنا سی، ایسی نماز سے مرنے والے کو فائدہ ہوگا. احساس کرے اپنی نسلوں کو دین دے کے جائیں. ایک بات کو یاد رکھیں، جنازہ پڑھانا کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے تو ویسے بھی امام مسجد کو نوکر رکھا ہوا نا، یہ کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں، یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. بیٹا چلا جائے تو اس کا باپ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائے، یہ دین ہے. آپ خود فیصلہ کریں. جتنا درد بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا نا، خدا کی قسم بڑے سے بڑے مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑے پیر کی تکبیروں میں جنازے کے وقت وہ درد نہیں ہوگا جو سگے بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا. خدا کے واسطے اپنی نسلوں کو کم از کم اتنا دین دے دو کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نہلا کے کفنا کے جنازہ پڑھا کے دفن کر سکے. کم از کم اتنا دین ان کو ضرور دے دو یار. اور ہم سب جمع ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. بس ایک ہی بات کروں گا، گفتگو مکمل ہو گئی ہے. حصول برکت صرف ایک جملہ. ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، سب غوث پاک کو ماننے والے ہیں. ہم نے ساری زندگی نا غوث پاک کی کرامتیں سنی ہیں اور شان سنی ہے. کبھی ان کا سبق بھی یاد کیا کریں کہ غوث پاک نے ہمیں کہا کیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نا وقت کا بادشاہ آیا. بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. وقت کا بادشاہ آیا، اشرفیوں کی تھیلیاں تھی پاس، اور رستے میں سوچتا ہوا آ رہا اگر آج غوث پاک موسم نہیں ہے سیب کا، اگر سیب کھلا دیں تو پھر غوث مانوں گا. رستے میں نیت کی، چلتا چلتا غوث پاک کے پاس آیا، آ کے بیٹھا. حضور غوث پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ 2 سیب چاہیے، یا اللہ 2 سیب. اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے. اب لوگ سوچتے ہیں کیسے آ گئے، جیسے مریم کے حجرے میں کھجوریں آتی تھی. اللہ نے سیب دے دیے. ایک بادشاہ کو دیا، ایک خود پکڑ لیا غوث پاک نے. بادشاہ نے نا سیب چکھا تو وہ کڑوا تھا. کہنے لگا حضور سیب تو مل گیا لیکن کڑوا ملا ہے. حضور غوث پاک نے اپنے سیب سے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کو دیا، وہ میٹھا تھا. کہتا حضور یہ کیا بات ہوئی، میرا کڑوا ہے آپ کا میٹھا ہے. فرمایا میٹھا تیرا بھی تھا لیکن تو ظالم بادشاہ ہے، اور تیرے ظلم کی ہاتھ لگتے ہی سیب کی مٹھاس نکل گئی. آخر میں جو میں سبق سنانا چاہ رہا ہوں غوث پاک کا، توجہ سے سننا ہے. اس نے نا غوث پاک کے مصلے کے نیچے نا 2 اشرفیوں کی تھیلی رکھی. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں علامہ صاحب، فلاں نعت خان، فلاں قاری صاحب، فلاں نقیب صاحب پیسے نہیں مانگتے. وہ صحیح کہتے ہیں، وہ نہیں مانگتے. آگے سیکٹری جو رکھے ہوتے ہیں
اس نے بھی نا غوث پاک کے مصلے کے نیچے نا 2 اشرفیوں کی تھیلی رکھ دی. توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. غوث پاک نے نا وہ تھیلیاں نکالی اور بادشاہ کو دے دی. کہا مجھے حاجت نہیں ہے, مجھے اللہ کرے آج بھی ایسے پیر پیدا ہو جائیں. چلو آمین تو کہہ دو نا یار. شکر الحمدللہ. کہا مجھے حاجت نہیں ہے. اس نے کہا حضور نذرانہ بڑی محبت سے لے کے آؤں, قبول کر لے. فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے. جب اس نے تیسری بار کہا نا قبول کر لے, تو آپ جلال میں آگے فرمایا اپنا لباس دیکھ اور میرا دیکھ, تجھ سے اچھا پہنتا بھی ہوں, تجھ سے اچھا کھاتا بھی ہوں. جو رب تیرا ہے نا وہی رب غوث کا بھی ہے. مجھے حاجت نہیں ہے. اس نے چوتھی بار کہا نا حضور بڑی چاہت سے نذرانہ لایا ہوں, قبول کر لے. توجہ میری طرف کرنی ہے. غوث پاک نے دونوں تھیلیاں پکڑی اور اس کو دبایا, نچوڑا, تو اشرفیوں سے خون بہنے لگا اور کہا غریبوں کا خون چوس کے غوث کو نذرانے دینے آتے ہو. آج کے پیر کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا کہ نذرانہ جو دیا جا رہا ہے, آیا فیکٹری والا حلال بھی کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے. ایک بات کو پلے باندھو, حرام کمائی مسجد میں لگاؤ پھر بھی قبول نہیں ہے. لوگ بہن بھائیوں کا حق کھا کے, زمینیں کھا کے رات کو دعائیں مانگتے اللہ مینوں بخش دے. جب تک اس کا حق واپس نہیں کرو گے بخشش نہیں ہوگی. فرمایا اپنی تھیلیاں پکڑ, غریبوں کا خون چوس کے تو غوث کو نذرانے دینے آ جاتا ہے. آج کے پیر کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جب اس کے آستانے پہ نذرانے دیے جا رہے ہیں وہ حلال بھی ہیں کہ حرام ہے. ایک بات آپ بھی اپنے ذہن نشین رکھ لو یار, کم از کم اس پیر کو اور اس آستانے پہ نذرانہ کبھی نہ دو جو کم از کم آپ کو کم از کم سال کے بعد علماء تیار کر کے نہ دے. آپ کے نذرانوں سے وہاں کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ کے نذرانوں سے وہاں پیر صاحب کی گاڑیاں بدلی جا رہی ہیں, کوٹھیاں بدلی جا رہی ہیں اور نذرانے دیے جا رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو الف با تا سا جیم پڑھانے والا کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا نا. ہمارے نزدیک تو پیر وہ ہے جو 6 مہینے غسل نہ کرے, لمبے لمبے بال رکھ لے, لمبے لمبے چولے پہن لے, 10 انگوٹھیاں پہنے. ہمارے نزدیک تو پیر صاحب وہ ہے نا, میرے نبی کا فرمان ہے عالم ہو اور با عمل ہو وہ رب کا ولی ہوتا ہے. ہمارے نزدیک تو دین پڑھانے والا ولی ہوتا ہی نہیں ہے. جس نے 60 سال حدیث پڑھائی ہو, ہم کہتے ہیں مولوی صاحب فوت ہو گئے. مثال دے رہا ہوں, کسی نے 30 سال پڑھائی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب, بولو یار. اور جس نے نماز دن میں ایک بھی نہ پڑھنی ہو, لمبے لمبے بال ہو, تو ہم کہتے ہیں فلاں بابا جی فوت ہو گئے. یہ تو ہمارا سنیوں کا مزاج ہے. ہمارے نزدیک پیر وہ ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں. دین پڑھانا تو ہمارے نزدیک پیر ہو ہی نہیں سکتا نا. اس کا پیری مریدی سے کیا تعلق ہو گیا؟ احساس کریں آپ نذرانے کن کو دے رہے ہیں یار. آپ کے پیسوں کے ساتھ آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو بات سمجھ جائے گی. مرید عقیدت مند ہو نا, وہ گاڑی خریدے تو اس کے پیچھے لکھتا ہے یہ میرے پیر کی نظر ہے. کیا لکھتا ہے؟ بولو یار. کبھی آپ نے کسی پیر کی گاڑی کے پیچھے لکھا دیکھا ہے یہ میرے مرید کا نذرانہ ہے؟ لکھنا تو پیر صاحب نے بھی چاہیے تھا نا یار. احساس کریں یار آپ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. اتنے اتنے بڑے آستانوں کے نام ہیں. آپ نے کبھی سنا کہ سال بعد بھی کوئی عالم دین وہاں سے تیار ہو کے نکلا ہو؟ بڑے بڑے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ, لیکن پیچھے علماء تیار ہی نہیں کیے انہوں نے. اپنا نذرانہ ہمیشہ اس آستانے پہ دیں جو آستانہ آپ کو علماء اور حفاظہ تیار کر کے دیں. جی بیٹھا بابا جی جلال میں آ گئے, بابا جی جلال میں آ گئے ہیں. یار ان میں اتنا جلال ہوتا نا, کم از کم مودی تو ساڑ دیتے, یہ ٹرمپ کو تو ساڑ دیتے. آپ خود فیصلہ کرو یار. جس کو اپنا جسم پاک کرنا نہیں آتا, تیرا من کیسے پاک کرے گا یار. جو 6 مہینے غسل نہ کرے, ہم اس کے سامنے اپنی عقیدتیں نشاور کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری بولی بالی عوام, یہ بولی ہے نہیں, یہ صرف دین کے معاملے میں بولی ہے. جتنا جنازہ تھا نا خادم صاحب کا, اتنے لوگ زندگی میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا, تو آج کایا ہی اور ہوتی. یہ نعرے کسی کے لگاتے ہیں, بریانی کہیں سے کھاتے ہیں اور ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں. اس عوام کی صورتحال بھلا کہ توجہ کرنی میری طرف. وہ نہر کے کنارے ایک بندہ نا صندوقڑی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, توجہ کرنی ہے. اس کے اندر نا یہ جو نگ ہوتے ہیں, نگ وہ پڑے ہوتے ہیں صندوقڑی کے اندر لگے ہوتے ہیں.
اب ایک نوجوان چلا جاتا ہے بابا جی مینوں نگ دے دو، میرے نا دے نال کیڑا رلدا ہے، توجہ کرنی ہے. وہ نا صندوقڑی سے ایک نگ نکالتا ہے اور نگ دیتا ہے، پتر نگ پا تیری قسمت بدل جائے گی. کیا کہتا ہے؟ تھوڑا اونچی بولو یار. نگ پا تیری، تھوڑا سوچو تو صحیح یار. اس نے آپ کو کتنے نگ دیے اور کیا کہا؟ اپنے پاس پوری صندوقڑی ہے اور بیٹھا نہر کے کنارے ہوا ہے. اس کی قسمت کیوں نہیں بدلی؟ اس کو تو بغیر ووٹوں کے وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. اگر نگ پہننے سے قسمت بدلتی ہوتی تو آج ساری امت کو فروزہ 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 لفظ یاد ہو گیا. فروزہ، آپ جانتے فروزہ نگ مشہور کیوں ہوا تھا؟ ابو لولو فروز جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے نا، یہ اس کی نام سے، اس کے نام کی نسبت سے فروزہ نگ پہنتے ہیں. احساس کرو یار، تم سنی لوگ ہو یار، کیسے لوگوں کے سامنے جا کے اپنی عقیدتیں نچھاور کر رہے ہو؟ جو قوم قوالوں کے اوپر لاکھوں پیار لٹا دے اور مدرسے کے غریب بچوں کو روٹی مانگ کے کھانی پڑے، پھر اس قوم میں مراسی پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا نہیں ہوتے. احساس کریں اس چیز کا. ہم محافل کروائیں اور ایک رات میں اتنا پیسہ نچھاور کریں جتنی پورے مہینے کی محلے کے امام کی تنخواہ بھی نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو صحیح دین مل جائے گا؟ دین کے ساتھ ظلم کرنے والے ہم لوگ ہیں. قدر کرو سنیتوں، اس کی قدر کر لو. جو باقی مشائخ بچ گئے ان کی بھی قدر کر لو. ہمارے نزدیک اچھا ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے. اس واسطے احساس کریں. احساس، غوث پاک نے خون نچوڑا اور فرمایا اٹھا اپنا نذرانہ اور نکل جا یہاں سے، ورنہ تیری اشرفیوں سے اتنا خون بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیری ساری سلطنت بھی بہہ جائے گی. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے نذرانے وہاں دو جو دین پہ واقعی خرچ بھی ہوں. بس یہ کچھ درد دل تھا. دو باتیں آپ نے آج کی نشست میں یاد رکھنی ہیں. تین باتیں. پہلی بات، وعدہ کریں آپ کر لیں گے کہ مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ. کبھی بھی سٹیج پہ انشاءاللہ اتے والے نہیں بولے، باقی سارے بول رہے ہیں. آپ نے خدمت کرنی ہے، لیں جا کے یوں رکھ کے پیچھے آ جائیں. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. ایک بندے نے کاپی پکڑی ہے، وہ ایک ایک کر کے دینے سارے نے دینے کیوں بلا اندر مووی باندھی رہو ہے. کیا ہو گیا یار؟ اور دکھ کی بات بلا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور کی محفل ہے، حضور جلوہ گار ہوتے ہیں. ایک بندہ مخصوص ہوتا ہے سٹیج کے اوپر جنہیں صرف نوٹ ہی سدھے کرنے ہیں سارے اندر. حضور کے سامنے ایسا کر سکتے ہو؟ آپ جانتے ہو محافل میں اثر اس لیے نہیں رہا. اگر چاہتے ہو نا کہ جب محفل سے اٹھ کے جائیں تو ہر بندہ یہ کہتا ہوا جائے یار آج گل سمجھ آئی ہے، یہ ہے محفل میلاد. اگر کسی بات میں اثر نہ ہو تو تین وجہ ہوتی ہیں. تین، یا کہنے والے کی زبان میں تاثیر نہیں، یا سننے والے کی توجہ نہیں، یا پھر دل پہ مہر لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ بندے کو بات سمجھ نہ آئے. تو آپ نے ایک وعدہ کرنا آج تو بعد نہیں کرنا. خدا دے واسطے بولو تو صحیح ہے، نہیں کرنا. ہدیہ دینا تو جا کے پیار سے ان کے آگے رکھ دو. اب رکھ بھی دینا، کہیں سارے مولوی میرے خلاف نہ ہو جائیں. آپ کی مہربانی ہے یار، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ممبر پہ یہ کام کرنا نہیں. پکی بات ہو گئی. پمے چونگے میں یہ کام تو نہیں ہوگا، کم از کم اس محلے میں تو نہیں. دوسری بات، اپنی نسلوں میں سے کون کون بچہ عالم دین بنائے گا؟ کم از کم 2-3 بچے تو پکے ہونے چاہیے نا یار. کیوں بولا؟ پھر آپ کو 2-4-6 سال بعد اپنے علاقے سے باہر کسی کو بلانا ہی نہ پڑے. ہر بندہ کہے اوے پیچھے ہو میرا پتر بیان کرے گا، جگہ نہیں میرا پتر بیان کرے گا، تیجا کہے نہیں میرا پتر بیان کرے گا. یار آج کل ہر اٹ تھنوں پیر نکل سکتا ہے، تو ہم کیوں نہ علماء ہی پیدا کر دیں.
ٹھیک ہے؟ تو کم از کم اپنے بچوں کو دیندار، جو بزرگ ہو گیا، دادا بن گیا، نانا بن گیا، بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں یار، بچوں کے بچے بھی ان میں سے کسی کو دین پہ لگا دیں. کم از کم آپ کو غسل کے لیے، کفن کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا. کم از کم اس بات کے لیے آپ کو ترسنا نہیں پڑے گا. میرے بزرگ، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو بیٹے آپس میں لڑتے ہیں، پراپرٹی کے لیے لڑتے ہیں، جائیداد کے لیے لڑتے ہیں. تو میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ لڑائی ہونی چاہیے، لیکن اس بات پہ ایک کہے جنازہ میں پڑھانا ہے، دوسرا کہے نہیں میں پڑھانا ہے، تیسرا کہے نہیں میں پڑھانا ہے. یار آپ خود فیصلہ کرو، بیٹا جنازہ پڑھائے، آپ خود فیصلہ کرو. ساری مخلوق کیا کہے گی؟ یار کڈا خوش نصیب ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو ہم کیوں نہ اپنے بچے ایسے تیار کر جائیں؟ تو اپنے بچوں کا عالم بنائیں گے، کم از کم عالم تو بناؤ یار ان کو، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، نذرانہ صرف اس پیر کو دینا ہے جو دین کی خدمت کرے. کس کو دینا ہے؟ دین کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ جس کے مدرسے سے حافظ اور عالم بن کے نکلے. یہ دین کی خدمت نہیں ہے. آپ یقین کریں میں آستانے کا نام نہیں لے رہا، میری بات صاحب نے ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ میں صرف شہر کا نام بتا دیتا ہوں. جنگ کے علاقے میں ایک بہت بڑا آستانہ ہے، 2-4 بہت بڑے، لیکن ان میں سے بس ایک تھا، میں بس اشارتاً بات کر رہا ہوں. وہاں پہ میرے ایک دوست ان کے ساتھ نا، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب تو عرس پہ جانا ہے، تقریب میں شرکت کرنی ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں. بڑا اچھا دوست ان کے ساتھ چلا گیا. آپ یقین کریں میں ممبر رسول پہ قسم بخدا آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، پیر صاحب کے نا فارم ہاؤس پہ چلے گئے. وہاں پہ نا ایک مور تھا، مور اس نے یوں پر کھولے، اللہ تعالیٰ نے اتنا سونا بنایا مور، اتنا سونا، کمال تھا، پورا سفید، ایک چھوٹا سا تل بھی کالا نہیں تھا، اتنا خوبصورت مور. مرید کی گندہ ہے ساڑھے پیران نے 20 لاکھ دا لیا. اچھا جی آگے چلے گئے جی. گھوڑا، یہ فارسی نسل ہے، ساڑھے پیران نے 15 لاکھ دا لیا. آگے چلے گئے جی. مرغیاں فلاں 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 فلاں. آپ یقین کریں کہ صرف اور صرف آستانے پہ کم از کم 7 سے 8 کروڑ کے صرف جانور تھے. آپ خود فیصلہ کریں، آپ نذرانے اس لیے دیتے ہیں؟ ہماری بس ایک سوچ بنی ہوئی ہے، بابا جی تے مزار تے جانا ہے، تھوڑے کے پھول پانے نے تے آن لگے گلے چ 10-20 روپے پا دینے نے. کیوں ڈالتے ہو 10 روپے؟ اس نیت کے ساتھ ڈالا کرو کہ اللہ یہ میرے 10 روپے تیرے دین کے کام آ جائیں. اس نیت کے ساتھ ڈالو، اور وہاں ڈالو جہاں واقعی دین کا کام ہو رہا ہے. تو تیسری بات ہے، ہم نے کسی پیر، منگل، بدھ، جمعرات نذرانے کس کو دینا ہے؟ جہاں پہ دین کا. اور دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ بولو یار، یہی دین ہے نا. دین اسی طرح پھیلے گا. تو بس گفتگو کا خلاصہ 3 باتوں. نمبر 1 یہ تھا کہ آج کے بعد بولو تو صحیح ہے. نمبر 2، اپنی نسلوں میں سے کم از کم ایک بچہ. اور تیسری بات، نذرانہ اس پیر کو دینا ہے جو دین پر خرچ کرے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے دل جلا کر سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ.